مرد کا بالوں کو باندھ کر کے نماز پڑھنا، اس کا کیا حکم فقہا نے نقل کیا ہے؟ چنانچہ مرد حضرات، کسی مرد کا اگر بال بڑا ہو اور اس مرد نے بالوں کی چوٹیاں یا مینڈھیاں بنا کر کے، جو بالوں کو عورتیں عام طور پر اس طریقے سے گوندھتی ہے، تو اس طریقے سے بنا کر کے یا ربڑ وغیرہ سے باندھ کر کے نماز پڑھتا ہے، تو فقہا لکھتے ہیں کہ اس کے لیے اس طریقے سے باندھ کر کے، چوٹی وغیرہ بنا کر کے یا ربڑ وغیرہ سے باندھ کر کے نماز پڑھنا اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے یہ ممانعت وارد نہیں ہوئی، عورتوں کے لیے حکم ہے وہ باندھ کر کے رکھتی ہے، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں۔ یہ عورت یہ حکم، ممانعت کا حکم عورت کے لیے نہیں ہے۔ چنانچہ در مختار میں ہے وَأَقْصُ شَعْرِهِ لِلنَّهْيِ عَنْ كَفِّهِ وَلَوْ بِجَمْعِهِ، اس طریقے کی عبارت در مختار میں آگے ہے وَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى حَامِتِهِ وَشَدَّهُ بِصَمْغِ أَوْ أَنْ يَلُفَّ زوائبہ، اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی شامی کے اندر نقل کی ہے یہ، اور ایک حدیث بھی اس سلسلے میں نقل کی گئی ہے، انہ علیہ الصلوۃ والسلام نہا ان یصلی الرجل ورأسہ مقوس، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، پہلی جلد صفحہ 72، اس میں آگے ہے ان یصلی الرجل وہو آقص شعرہ، یہ عبارت ابو داؤد کی ہے، پہلی جلد صفحہ 95، نسائی پہلی جلد صفحہ 125، مسلم شریف پہلی جلد صفحہ 93، اور فتاوی شام میں ہے والاشبہ بسیاق الحدیث انہ تحریم، یہ فتاوی شامی کی عبارت ہے جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ، اس کی دوسری جلد صفحہ 352، جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس کی دوسری جلد صفحہ 408، بدائع الصنائع پہلی جلد صفحہ 506، فتاوی عالمگیریہ پہلی جلد صفحہ 106، مجمع الانہر پہلی جلد صفحہ 124، فتاوی حلبی کبیری اس کے صفحہ 335، کتاب المسائل پہلی جلد صفحہ 370 اور 371 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔